جبکہ عمر صدیق صاحب نے ایک نئی بدعت ایجاد کی، احداث کی 2 قسمیں کی ہمارے رد میں، کہتے ہیں جناب احداث للدین جائز ہے، احداث فی الدین ناجائز ہے۔ ایک ہے احداث فی الدین اور ایک ہے احداث للدین۔ احداث فی الدین ممنوع ہے، احداث للدین ممنوع نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عمر صدیق صاحب اپنی اس تقسیم کو احداث للدین فی الدین کی تقسیم کو رسول اللہ سے ثابت کریں اور یہ بتائیں کہ احداث للدین پر آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں۔ جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ وہابی کو منانا ہے تو رسول اللہ سے ثابت کرو، تو آپ بھی اپنی اس احداث کی 2 قسمیں جو آپ نے کی ہیں ان کو رسول اللہ سے ثابت کر کے دکھائیں۔ ایک سوال ہے سوشل میڈیا پر بھی کیا گیا ہے کہ احداث فی الدین اور للدین کا آپ نے فرق کیا ہے، یہ فرق کہاں پر ہے؟ حدیث سے جاہل ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، یہ فی کے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ آپ جناب حدیث پڑھ کے اپنی مسجد، وہ صحابہ والی مسجد جو ہے آپ اس کی طرح کی اپنی مسجد ثابت کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، صحابہ روایت کر رہے تھے، اس وقت جو مسجد نبوی تھی اس کی حالت کیسی تھی؟ مینار تھے، محراب تھے، دریاں تھی، سپیکر تھے، یہ سارا کچھ تھا۔ وہ مسجد بتاؤ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہاں رسول اللہ نے جب فرمایا تو اس وقت کیسی مسجد تھی، کیا شکل تھی؟ تمہاری مسجد کی کیا شکل ہے؟ اپنی اس مسجد کی شکل کو صحابہ سے دکھاؤ۔ اگر مساجد کی توسیع اور تعمیر یہ ممنوع ہوتی تو صحابہ کرام اور سلف صالحین کبھی بھی توسیع اور پتھروں کے ساتھ ان کی جو تعمیر ہے وہ نہ کرتے۔ پتھروں کے ساتھ مسجد کی تعمیر کرنا، پختہ تعمیر کرنا، یہ تو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر رسول اللہ نے کس سے کی تھی؟ پتھروں سے۔ تو پتھروں سے یہ پختہ تعمیر ہوتی ہے کہ کچی تعمیر ہوتی ہے؟ کانفرنس کراتے ہیں اس میں جو کھانا ملتا ہے کھاتے ہیں، کیا وہ بدعت نہیں؟ اہل حدیث اپنی کانفرنسوں کو دین نہیں نہ کہتے۔ ہم کیا اپنی کانفرنسوں کو جشن عید میلاد النبی کے برابر درجہ دیتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ جو ان کانفرنسوں میں آئے گا وہ جنتی ہے، جو نہیں آئے گا وہ جہنمی ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں ہماری کانفرنسوں میں جو شامل ہے وہ محب ہے، جو شامل نہیں ہے وہ گستاخ ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ ہماری کانفرنسوں میں شریک ہونے والے جو ہیں وہ مومن ہیں، جو نہیں ہوتے وہ ابلیس ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں جو ہماری کانفرنسوں میں نہیں آتے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ بات سمجھ آئے؟ ہاں جی، ہم اپنی کانفرنسوں کو بدعت کا درجہ نہیں دیتے، جو درجہ انہوں نے تیجے 10ویں کو 40ویں برسی کو اور جشن عید میلاد النبی کو دے رکھی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کیا صحابہ نے کانفرنس کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ بیٹھ کر آپ کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پر مذاکرہ کرتے تھے۔ ایک بیان کرتا تھا باقاعدہ، یہ جو علم حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فلاں واقعہ ہمیں سنائیں، معراج ہمیں سنائیں، صحابہ کرام وہ سناتے تھے، دوسرے سنتے تھے۔ اچھا، کس طرح رسول اللہ نماز پڑھتے تھے؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں ابو عمید الساعدی، باقی صحابہ سن رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جی، تو یہ کانفرنسیں جو ہیں یہ اصل میں علم دین بیان کرنے کے ذرائع ہیں، علم دین بیان کرنے کے ذرائع ہیں، اور صرف یہی ذرائع نہیں ہیں۔ آپ اس کو اختیار کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، آپ کی مرضی۔ اللہ کے نبی جب مسجد نبوی میں آئے تو 2 مجلسیں ہو رہی جی، ہیں، ایک ذکر کی اور ایک چاہیے نا ان کو عید الاضحیٰ والے دن بھی جلوس نکالیں، نبی کے آنے کی خوشی ہے، عید الاضحیٰ کو جلوس نہیں نکالیں گے، عید الاضحیٰ کو جلوس نہیں نکالیں گے، جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، آمد مصطفیٰ مرحبا نہیں کہیں گے۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ جو بدعات کے کھانے ہیں اس کے جواز میں علماء کا قول موجود ہے، لیکن ان بدعات کی روک تھام کے لیے سد ذرائع کے طور پہ بدعات کے جو کھانے ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے۔ اور ان کو دیگر مسلمانوں کو دے دیں، ضائع نہ کریں۔ یا ان کو ہی کہہ دیں کہ ہم نہیں لیتے۔ ہاں، آپ ان کو اگر کہہ دیں، سمجھائیں، اچھی بات ہے، وگرنہ وہ کھانے آپ دیگر مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کو دے دیں، جو کھاتا ہے آپ نہ کھائیں۔ تو جیسا کہ آپ اپنے خود بات میں بتاتے ہیں کہ یہ بدعات دین میں شامل کر کے دین کو اس کا رنگ پگاڑنا، جبکہ صحیح بخاری میں حدیث میں موجود ہے، حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آؤ پانی پیو، فرشتے آواز آئے گی کہ ان کو پیچھے کر دیا جائے۔ یہ جو بدعت ہے اس کی بڑی سزا ہے گھڑنے والے کی اور اس کو اختیار کرنے والے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر آثار وضو کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ میری امت ہے، تو ان کو دھتکار دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ دین کے اندر تبدیلی کرنے کی وجہ سے۔